عشاء کی اذان انشاءاللہ 8:15 بجے ہوگی، 8:30 بجے جماعت ہوگی، اور عشاء کی نماز کے بعد شہر پونا سے ملک بھر میں واحد ادارہ جو اندھی بہنوں کو اور گونگی بہری بہنوں کو پڑھانے کی حیرت انگیز خدمت انجام دیتا ہے، مدرسہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہاں سے 3 طالبات، 3 معلمات اور 2 معلم حضرات مفتی رئیس صاحب اشاعتی دامت برکاتہم کے متعلق یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ عشاء کے بعد انشاءاللہ خواتین کے درمیان خواتین ان کا تعلیمی مظاہرہ پیش فرمائیں گے، اور ان سے پہلے فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی اہلیہ محترمہ اپنی نصیحتیں اور ہدایات پیش فرمائیں گی۔ مردوں میں اسی مدرسے کے ذمہ دار انشاءاللہ اپنی روداد آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ ان حضرات کو بلانے کا مقصود ایک یہ بھی ہے کہ پڑھانے والے اندھوں کو پڑھا دیتے ہیں، نہیں پڑھانے والے آنکھ والوں کو بھی بھگا دیتے ہیں، پڑھانے والے اشاروں سے بھی پڑھا دیتے ہیں، نہیں پڑھانے والے کان اور زبان صحیح سالم بچوں کو بھی ناکارہ رکھ دیتے ہیں۔ اصل معذوری جسم کی معذوری نہیں ہے، اصل معذوری حوصلے کی معذوری ہے۔ لنگڑے ہاتھ سے چلنے لگ گئے، لولے پیر سے لکھنے لگ گئے۔ تاریخ میں بھی واقعات ہیں، اب بھی واقعات ہیں، دنیا بھر کے اندر تاریخ میں مثالیں ملیں گی۔ نابینا علماء کتاب ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام قالون بہرے تھے، قرات کے امام، ہونٹ کے اشارے سے سمجھ جاتے تھے کہ اس نے فلانا لفظ چھوڑ دیا، ہونٹ کے اشارے سے سمجھ جاتے تھے کہ اس نے زیر کو زبر پڑھ دیا۔ امام قالون رحمۃ اللہ علیہ۔ معذوروں کے کارنامے مستقل کتابیں ہیں انگریزی زبان میں، انگریزوں میں گزرے ہیں۔ اندھا تھا بریل لینگویج بنانے والا بریل لوئس، اس نے اندھوں کو پڑھنے کے قابل بنا دیا۔ اندھا تھا، اندھوں کو پڑھنے کے قابل بنا دیا۔ انگریز گزرا ہے، اسٹیفن ہاکنگ زندہ لاش، پوری دنیا نے میتھس کے میدان میں غم منایا اس کے مرنے پر، زندہ لاش کام کر گیا۔ آصف قدوائی گزرے ہیں، حضرت علی میاں اور حضرت منظور نعمانی کی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کرنے والے۔ ان کی کتابیں کیمبرج میں پڑھی گئیں، لگتا نہیں ہے کہ ترجمہ کیا گیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انگلش میں ہی لکھی گئی کتاب۔ وہ بستر پر پڑے رہتے، ایک ایک صفحہ معارف الحدیث کا، ایک ایک صفحہ ماذا خسر العالم کا لیٹے ہوئے پھاڑ کر دیے جانے کے بعد انگریزی میں ترجمہ کرتے تھے۔ تماشائی بن کر ان گونگی بہری اور اندھی بچیوں کے نظام تعلیم کو مت دیکھیے، عبرت کی آنکھوں سے دیکھیے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم حیدرآباد کے ایک ایسے اسکول کی معلمہ
اور طالبات کو بھی بلانا چاہتے تھے کہ جو نیم پاگل بچیوں کو پڑھاتی ہیں، جن کا دماغی توازن طبی اعتبار سے بالکل بگڑا ہوا ہے، آج تک وہ منظر نہیں بھولا جاتا۔ معلمہ کے ساتھ اسکول میں داخل ہوئے، آدھے پاگل بچے دوڑ کر آنے لگے اپنی پیاری معلمہ کی طرف۔ یہ منظر عقل والے معلم کے ساتھ عقل والے طلبہ کا نظر نہیں آیا ہے۔ محبت کی زبان معذور بھی سمجھتے ہیں، محبت کی زبان جانور بھی سمجھتے ہیں۔ ہڈی دکھانے پر کتے کا نزدیک آنا، چارہ دکھانے پر بکری کا نزدیک آنا حیوانات کی دنیا میں بھی مسلم اصول ہے۔ نظام تدریس میں ہمیں دو چیزیں سیکھنا ہے بس، محبت اور محنت، محبت اور محنت، محبت اور محنت۔ اگر یہ دو تعویذیں ہم نے لازم پکڑ لی، نظام تعلیم جاندار ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں اور بہت ہی قابل قدر دینی ماں اور بہنوں، علمی اور عملی قناعت سے ہمیں نکلنا ہے۔ اس پورے اجلاس کا یہی مقصود ہے، علم میں قناعت، عمل میں قناعت۔ قناعت ہمیں دنیا کے بارے میں سکھائی گئی، حرص ہمیں عمل کے بارے میں بتلائی گئی۔ حریص بنو دوسرے کی اچھی نماز کو دیکھ کر، جذبہ انفاق کو دیکھ کر۔ قاری ابو الحسن اعظمی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے قاریات کا تذکرہ، مولانا اکرم ندوی کی کتاب ہے 45 جلدوں میں محدثات کا تذکرہ، کتاب ہے مفسرات کا تذکرہ، کتاب ہے تصوف کے اونچے مقامات طے کرنے والی حضرت شعبانہ، حضرت حبیبہ، حضرت ریحانہ کا باب، محرکات، تحریکات شروع کرنے والی بہنیں، تحریکات سنبھالنے والی بہنیں۔ علمی قناعت ختم ہو، باسی مطالعے سے تازہ فتنوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چند شروحات دیکھ کر بخاری اور قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نئی دوائیں بنائی جاتی ہیں، نفسیات بدلتی ہیں، پڑھانے کے انداز بدلنا پڑے گا۔ کورونا سے پہلے کا زمانہ الگ ہے، کورونا کے بعد کا زمانہ الگ ہے۔ جمود ختم کرنا ہے، تعطل نکالنا ہے۔ آدمی اپنے چاہنے والوں، جاننے والوں میں بیٹھتا ہے تو اپنے علم کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ علم کا کمال یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا جاہل سمجھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے، علم نام ہی ہے انکشاف جہل کا۔ جتنا جہل کھل رہا ہے اس کا مطلب اتنا علم آ رہا ہے۔ میرے دوستو، میری دینی ماں اور بہنوں، فہرست بنائیے، ہر مجلس لکھیے۔ حافظے اتنے وفادار نہیں ہیں، اپنے اپنے اداروں کے ہم نمائندے ہیں، پوری امانت منتقل کرنا ہے۔ اپنے ادارے میں، اپنے ضلع میں، اپنے مدرسے میں فہرست بنائیے، ہر مجلس میں اپنی مجہولات کی فہرست بنائیے۔ میں نے محنت نہیں کی سیرت پر، تاریخ پر، جغرافیہ پر، اسلام کے اعتراضات کے جوابات پر، مذاہب کے مطالعے پر، فرق کے تعارف پر مجھے پڑھنا ہے۔ بیڑیاں ٹوٹنی چاہیے،
ایسے صاحب دل، ایسے صاحب علم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد بیڑیاں ٹوٹنی چاہیے۔ ذہن میں بیڑی ہے، میں فلانی سے نہیں ملوں گی، میں فلانے مدرسے میں نہیں جاؤں گی، میرا مزاج فلانے سے نہیں ملتا ہے۔ جان اور مال کی قربانی آسان ہے، مزاجوں کو نبھانے کی قربانی سب سے زیادہ مشکل ہے۔ جان اور مال کی قربانی دینے والے مزاجوں کو نبھانے کی قربانی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ بڑے ظرف والوں سے بڑا کام ہوتا ہے، بڑی بلڈنگ والوں سے بڑا کام نہیں ہوتا ہے۔ اپنا عجب نکل جائے، کبر نکل جائے، اپنا اعجاب نکل جائے۔ شیطان ہم جیسوں سے چوری کا گناہ نہیں کرواتا، بدکاری کا گناہ نہیں کرواتا، چوری اور بدکاری سے آگے کا گناہ کرواتا ہے۔ شہوانی گناہ دوسرے درجے کے ہیں، نفسانی گناہ آگے کے درجے کے ہیں۔ حیات الصحابہ کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا پہن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مرستے ہوئے دیکھا، اتراتے ہوئے دیکھا۔ آقا نے فرمایا اللہ کی نظر کرم آپ سے ہٹی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ بے نمازی کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ جنت میں نہیں جائے گا، کبر والے کے بارے میں کہا گیا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ حبۃ خردل من کبر، جس کے دل میں رتی برابر کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ اپنا وقت فارغ اختلاط کا جب موقع نہ ہو، تہجد کی تنہائیوں میں دعا میں ضرور لگائیں۔ دعا کی بڑی کمی ہے تحریکوں میں، انفرادی اعمال کی بڑی کمی ہے تدریس میں۔ بے جان ہو جائیں گی ہماری محنتیں تنہائی کے تقوی کے بغیر۔ جو جڑا ہوا نہ ہو اللہ سے وہ کیسے جوڑے گا؟ غافل لوگوں کو ذاکر کیسے بنائے گا؟ تحریکی اور انفرادی زندگی کا اعتدال، خدمات اور معاشرت کا توازن پل صراط ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انتظامی ذمہ داریاں شوہر کو نظر انداز کرنے کی طرف ہمیں لے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلسے جلوسوں کی مصروفیت ہمیں اولاد کی تربیت سے غافل کر دے۔ ہمیں سیکھ کر جانا ہے اپنی فارغات کی تنظیم، اپنی فارغات سے رابطہ۔ کب تک پڑھائیں گے آپ نورانی قاعدہ؟ کب تک کریں گے آپ ختم بخاری؟ ہمارے اکابر نے اپنے پاس پڑھنے والوں کو نورانی قاعدے سے لے کر ایمان پر خاتمے تک سنبھالا۔ سالانہ جلسے میں دستار بندی تک نہیں، سنبھالا۔ موت پر بیعت لی حضرت مولانا الیاس صاحب نے عبید اللہ بلیاوی سے، موت پر بیعت لی مولانا الیاس صاحب نے سعید احمد خان مکی سے۔ مولانا منت اللہ رحمانی آنے والوں سے کہتے تھے جو کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا، جو پہنوں گا وہ پہناؤں گا، میرے ساتھ قبر بنانے کی نیت کرو، میرے ساتھ قبر بنانے کی نیت کرو۔ یک طرفہ صبر، یک طرفہ شفقت کا تعلق ہمارا اپنی شاگردوں سے، پیٹ کاٹ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، ان کے قدم جمائے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا برکات احمد ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، کلینک چلاتے تھے، کلینک بند ہو گئی، خرچ ختم ہو گیا۔ استانی ماں نے کہا
مناظر حسن گیلانی سے، بیٹا استاد جی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارا کھانے پینے کا انتظام کریں، یہ میرے کنگن لے لو، راشن لا لو، تمہارے استاد جی کھلا بھی نہیں سکتے، تمہیں واپس بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخ میں ایسے متاثر کن واقعات، دلی تعلق والے واقعات، روحانی وابستگی والے شاگردوں سے واقعات رہے ہیں، تبھی جا کر ادارے کامیاب رہے، بافیض رہے۔ ہمیں سیکھ کر جانا ہے۔ نظام مطالعہ، نظام انجمن، ذہن کھلے گا زمین کھلے گی، ذہن نہیں کھلا اس لیے زمین بھی تنگ نظر آ رہی ہے۔ حضرت مولانا سید ومیز صاحب ندوی دامت برکاتہم کل مفصل پیش کریں گے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کم سے کم سرہانے کوئی کتاب تو رکھ لو، صفحے 2 صفحے تو پڑھو، مہینے 2 مہینے میں کوئی کتاب تو مکمل ہوگی۔ حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کیا کسی شیخ سے بیعت کر رکھی ہے کہ پڑھیں گے نہیں کچھ، پڑھیں گے نہیں کچھ۔ فراغت کے وقت جو معلومات کی سطح تھی اب بھی معلومات کی وہی سطح ہے۔ 10 سال سے مشکات پڑھاتا ہے، حدیث کے عصر حاضر کے تناظر میں کوئی تازہ مطالعہ نہیں، کوئی نئی شرح کا مطالعہ نہیں۔ عمارت اور اس کی غذا اور فضا کیسی ہونی چاہیے؟ کمزور بیٹی صحت مند نسل کو وجود میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں ہمیں اپنے اجلاس کی ہر مجلس کی قدر کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ عشاء کی اذان ہوگی، 8:30 بجے جماعت ہوگی، جماعت کے بعد سنت و نفل کے بعد فوراً 10 منٹ 15 منٹ ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبد الجبار صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی ہدایات ہوں گی، اور پھر اس کے بعد معذور مدرسے کے چلانے والے مرد حضرات یہاں پہ اور ذمہ دار بہنیں خواتین کے اندر اپنا مظاہرہ پیش فرمائیں گی۔ ابتدا میں حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ صرف مردوں کے مذاکرے نہ ہوں، عورتوں کے عورتوں میں بھی مذاکرے ہوں، وہ بھی اوقع فی النفس ہوتے ہیں، قبولیت کی زیادہ تاثیر رکھتے ہیں۔ اس لیے بہنوں کی مجالس ذمہ دار بہنوں کے اندر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس اجلاس کو نافع بنائے، علم و عمل اور پوری امت کے لیے صالح انقلاب کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وضو اور ضروریات سے فارغ ہو جائے۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا